مسیح یسوع کے ببرکت نام میں سب کو سلام۔ ہم علم و گناہ کے متعلق پڑھ رہے ہیں خداوند کے فضل سے۔ خدا کا پاک روح جو ہمارے اندر کام کرتا ہے اور ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا مددگار ہے۔ اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ میں خدا کی کلام کی پروکلیمیشن کر رہا ہوں، امنادی کر رہا ہوں، اور جو ہم سب کے لیے ضروری ہے، یہی ہماری پہلی بلاہٹ ہے۔ آج ہم انسان میں گناہ کے محرکات کیا ہیں اس کے متعلق تفصیل سے دیکھیں گے۔ پہلے نمبر پر انسان میں گناہ کو تحریک دینے والا گناہ خود آپ ہی ہے، اس لیے کہ آدم نے جب گناہ کیا تو گناہ نے انسان کے جسم اور جان میں جگہ بنا لی، بدن کو اپنے قبضہ میں کر لیا، اور اب اندر سے بدی کرنے کی تحریک دیتا رہتا ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ ہر پیدا ہونے والا انسان اپنے باپ سے اپنی جان کے اندر گناہ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اور داؤد نبی سچائی کو یوں بیان کرتا ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں مقدس داؤد کی زبور کی کتاب میں، اس کے 51 باب کو دیکھیں گے تفصیل سے، اس کی 5 آیتیں مقدسہ میں یوں رقم ہے کہ میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا، اور ہم گناہ کی حالت میں دنیا پہ آتے ہیں۔ یہ واضح طور پر مقدس داؤد نے بیان کیا ہے زبور 51 اس کی 5 آیت میں۔ بس گناہ ہر شخص کی جبلت میں ہے، گناہ اس کے اعضاء میں بسا ہوا، نہ جانتے ہوئے بھی وہ گناہ جانتا ہے۔ یہ ہے کہ ہم گناہ سے واقف ہیں۔ پولس رسول یہ ایک گناہگار زندگی کا خاکہ بیان کرتا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں۔ رومیو جب ہم پڑھتے ہیں 7 باب تو اس کی 15 سے 17 آیت میں یوں رقم ہے کہ اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں۔ اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جیسا کہ ارادہ نہیں کرتا، تو میں جانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے۔ بس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ ہوا، بلکہ جو مجھ میں بسا ہوا ہے، مینز کے گناہ کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں پولس نے اس آیت مقدسہ میں صاف صاف ہمیں بیان کر دیا کہ جو وہ چاہتا ہے کہ وہ نہ کرے لیکن وہ کر دیتا ہے، کہ وہ گناہ اس کے اندر جو بسا ہوتا ہے، جو اپنا وجود رکھتا ہے، تو وہ اس سے کروا دیتا ہے۔ اس کی کوشش نہیں ہوتی کہ یہ کرے، لیکن ہمیں اس سے بچنا ہے۔ ہم نے اس پر فتح پانی ہے، جس طرح مسیح یسوع نے گناہ پر فتح پائی اور موت کا تماشا بنا کے تیسرے دن آسمان پر اٹھائے گئے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، تیسرے دن جی اٹھنے پھر عالم رواں میں ان 3 دنوں میں منادی کی اور سب روحوں کو آزاد کیا۔ یہ ہماری پہلی قیامت المسیح تھی۔ اس میں ساری وہ روحیں جو ابلیس نے اپنے ہاتھ میں عالم رواں میں کی ہوئی تھی، وہ ساری آسمان پر اٹھائی گئی۔ جیسا کہ لکھا ہے کہ گناہ کی رغبتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی ہیں، یہ رومیو 7 باب اس کی 5 آیت مقدسہ میں رقم ہے۔ یہ گناہ کی جو رغبتیں ہیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھی، جیسے کہ تیتوس 3 اور 11 میں یوں رقم ہے، وہ اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا کر گناہ کرتا رہا۔ اب دیکھیں کہ جیسے میں نے پہلے آیت مقدسہ رومیو کے خط 7 اس کی 5 آیت میں پڑھا ہے کہ گناہ کی رغبتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھی وہ ایسے تھی نا، کہ جیسے ہمیں خدا نے موسیٰ کے ذریعے سے 10 حکم دیے بنی اسرائیل قوم کو، اور لکھا تھا تو خداوند اپنے خدا کو مان، صرف اس کی بندگی کر، اس کا نام بے فائدہ نہ لے، چوری نہ کر، زنا نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے ماں باپ کی عزت کر، بیگانی مال کا لالچ نہ کر۔ خدا کے یہ 10 حکموں میں جب شیطان نے دیکھا کہ اچھا خدا کا نام پاک مانا جائے اور خدا کا نام پاک ہی لینا ہے اور خدا کے ہی نام کو ماننا ہے، تو اس کا مطلب اس نے پھر اس کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے خدا کے نام کو لوگوں سے غلط طریقے سے ٹھہرایا کہ جہاں پر پاک مانا جائے ادھر ناپاک مانا جائے، ٹھیک ہے نا۔ لوگوں نے دیکھا کہ خدا کا نام پاک مانا جائے تو
لوگ بہت سے تھے جو خدا کا نام پاک بھی لیتے تھے، لیکن جب اس کلام مقدس کو ہم دیکھتے ہیں جو رومیو کے خط میں پولس نے 7 باب اس کی 5 آیت میں لکھا کہ گناہ کی رگتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی ہیں، تو شیطان نے دیکھا کہ اگر خدا کا نام پاک مانا جائے گا تو میری تو ویلیو ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اس نے پھر لوگوں سے گناہ کرانا شروع کیا، اس کے نام کو بگاڑا، پھر لوگوں نے اپنے اپنے دیوتا بنائے جس سے خدا کو سخت نفرت ہے۔ تو یہ اس کا خلاصہ ہے، یہ اس کی تفسیر ہے کہ ہمیں خدا کے نام کو پاک ہی لینا چاہیے، نہ کہ بدی کی طرف رغب، کیونکہ خدا کی آنکھ بدی نہیں دیکھ سکتی، بدی کو نہیں دیکھ سکتی، اس سے اس کو سخت نفرت ہے۔ تو تیتوس بھی اس کے متعلق یوں فرماتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا کر گناہ کرتا رہتا ہے، کیونکہ جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں وہ اس لحاظ سے کہ ان حقیقتوں کو جاننا ضروری ہے، جو خود کو گنہگار کہنے اور اپنے آپ کو مجرم ٹھہرانے والی یہ سوچ ہی جو آدمی سے گناہ کرواتی ہے۔ بس اپنے دل سے اس قسم کے الزام کو دور کرنا چاہیے، جیسا کہ کتاب مقدس میں جب دیکھتے ہیں ہم نئے عہد نامے میں عبرانیوں کے خط جو پولس رسول کی طرف سے مقدس پولس کی طرف سے 10 باب اس کا 22 باب اس کی 22 آیت مقدسہ عبرانیوں کا خط، آؤ ہم سچے اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹیں لے کر بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں۔ کتنی میں آپ کو ایک چیز بتانے والا ہوں کہ خدا نے اپنے سے زیادہ اپنے کلام کو مرتب کیا ہے، اور خدا نے جب بھی ہمیں بتایا تو وہ اسی بتایا کہ اپنے الفاظ سے، اپنے کلام سے، کہ ہمیں خدا کے خون کے چھینٹے لے کر، یسوع مسیح کے خون کے چھینٹے لے کر ہم ان گناہوں سے دھل سکتے ہیں۔ یہ گناہ سے دور ہونے کا ایک راستہ ہے، اور ہم گناہ کرتے ہیں، ہم خدا سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ اب ہم خود ہی کاہن بھی ہیں، ہم خود ہی اس کو بلا سکتے ہیں، ہم خود ہی اس سے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا کو ہم جب بلاتے ہیں کہ خداوند تو میری دعا کو سن، تو وہ خدا آتا ہے سننے کے لیے۔ جب ہم خدا سے بات کرتے ہیں تو خدا ہماری بات کو سنتا ہے، کلیئرلی سنتا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے مگر بہت لوگ ہیں کہ ایماندار ہونے کے باوجود دل پر الزام لے کر اپنے آپ کو گناہ گار کہہ کے گناہ کا دروازہ کھولتے رہتے ہیں اور ناسمجھی سے اس سے فروتنی کا نام دیتے ہیں۔ اب ہم انسان اور روحانی اعتبار سے جو مر گیا، گناہ کا نتیجہ الزام دینے والی روح کا قبضہ ہو گیا، وہ مشقتوں کا شکار ہو گئے۔ انسان روحانی اعتبار سے مر گیا۔ جب آدم نے گناہ کیا تو اس کا فوری طور پر جو نتیجہ برآمد ہوا وہ یہ تھا کہ آدم روحانی اعتبار سے مر گیا، موت نے اس کی روح جان بدن پر قبضہ کر لیا۔ الہی حکمت اور دانائی اور قوت اور خدا کی روحانی صورت جس پر وہ خلق کیا گیا تھا اور اس کے اندر سے ختم ہو گئی۔ انسان تو خدا کی طرح طرح کی حکمت کا مجموعہ تھا، مگر موت کے اندر آ جانے کے سبب سے سب نعمتیں، حکمتیں جو اس کے اندر روشن تھی بجھ گئیں۔ ہوا نے جب ابلیس کی بات کو مان لیا تو اس کی سوچ ہی بدل گئی، اور وہ کہنے لگی کہ وہ پھل کھانے کے لیے اچھا، دیکھنے میں خوشنما اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے۔ جب اس نے بدی کا ٹھان لیا تو اس کے اندر گناہ جنم ہو گیا، تو اس نے پھر اور بھی تصور پیدا کرنے شروع کر دیے، خیالوں کو پیدا کرنا شروع کر دیا، جیسے وہ پھل کھانے کے لیے اچھا، دیکھنے میں خوشنما اور عقل بخشنے کے لیے خوب۔ اب انسان کے اندر صرف یہی 3 باتیں ہی رہ گئی ہیں، یعنی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی۔ جب ہم دیکھتے ہیں مقدس یوحنا اس کا پہلا باب، اس کا 2 باب اور اس کی 16 آیت میں دیکھتے ہیں، یہ پہلا یوحنا ہے، باغ عدن ہی سے آدم انہی 3 چیزوں میں الجھ کر رہ گیا۔ الزام دینے والی روح کا قبضہ ہو گیا گناہ کرنے کے سبب سے۔ جب آدم اور حوا کی آنکھیں کھل گئی تو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، تب وہ ایک دوسرے سے شرمانے لگے، جس کے معنی یہی ہو سکتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنے اندر ایک الجھن محسوس کرنے لگے۔ یہ سوچ ان کے اندر پیدا ہوگی کہ نہ میں صحیح حالت میں ہوں، نہ دوسرا صحیح حالت میں ہے۔ الزام دینے والی روح نے ان پر قبضہ کر لیا، اس لیے میں نے شروع میں یہ بولا ہے، الزام دینے والی روح کا قبضہ ہو گیا۔
اور وہ ایک دوسرے کو مجرم سمجھنے لگے اور اطمینان جو ان کی زندگی میں تھا چھین گیا۔ وہ مشقتوں کا شکار ہوں گے، محنتوں کا شکار ہوں گے۔ گناہ کرنے کے بعد ایک بے بسی کی حالت ان پر طاری ہو گئی، وہ مشقتوں کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ننگ کو ڈھانپنے کے لیے انجیر کے چوڑے پتوں کو تنکوں یا گھاس کے لمبے تاروں سے سی کر اپنے واسطے لنگیاں بنائی، اور خداوند نے بھی آدم کو نتیجہ سنا دیا کہ تو مشقت کے ساتھ پیداوار کھائے گا۔ آگے ہم دیکھیں گے مزید خوف کی روح ان پر قابض ہو گئی، آدم کے گناہ سے زمین لعنتی ہو گئی، دکھ اور بیماریوں کا آغاز ہو گیا۔ آدم شیطان کی مانند ہو گیا، ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا سے مراد انسان میں گناہ رہتا کہاں ہے؟ گناہ کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ کیا گناہ کو اپنی کوشش سے مٹایا جا سکتا ہے؟ کیا گناہ شریعت سے مٹایا جا سکتا ہے؟ کیا عبادت اور ریاضت گناہ کو مٹا سکتی ہے؟ گناہ کو کس طرح مٹایا جا سکتا ہے؟ خوف کی روح ان پر قابض ہو گئی۔ سب سے پہلا دشمن جو ان کی زندگی پر قابض ہوا وہ خوف تھا۔ چنانچہ جب خدا نے ان کو پکار کر بلایا اور کہا، آدم تو کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈرا۔ ڈر انسان کا وہ پہلا بدترین دشمن ہے جو اطمینان کو کھا جاتا ہے اور امان پیدا نہیں ہونے دیتا۔ آدم کے گناہ سے زمین لعنتی ہو گئی۔ گناہ کا جو ہولناک نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ زمین آدم کے سبب سے لعنتی ہو گئی اور اونٹ کٹارے اگانے لگی، جس حال کہ اس کو اچھا پھل اور اعلیٰ اناج پیدا کرنا تھا۔ آدم مٹی تھا، لہٰذا آدم کی نافرمانی اس مٹی میں سما گئی، زمین کی فطرت خراب ہو گئی۔ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ جب خدا نے نیک و بد کی پہچان کا درخت زمین میں لگایا تو اس کے لگائے جانے سے تو زمین ناپاک نہ ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ درخت زمین کی چاہت نہیں تھا، مگر جب مٹی کے اس لوندے یعنی آدم نے اس پھل کی چاہت کی اور اس کے طالب ہوا تو نتیجہ میں زمین اور انسانی نسل لعنتی ہو گئی، دکھوں اور بیماریوں کا آغاز ہو گیا۔ گناہ نے طرح طرح کی بیماریاں انسان میں داخل کر دی، کیونکہ آدم کے گناہ کرنے کے بعد خدا نے جب پوچھ گچھ شروع کی تو خدا نے بڑے دکھ کے ساتھ ہوا سے کہا، تو نے یہ کیا کیا؟ ہوا کو اندازہ ہی نہ تھا کہ وہ کس قدر نقصان کر چکی تھی اور کہ وہ نسل انسانی کو موت کے حوالے کر چکی تھی۔ لہٰذا گناہ کے نتیجہ میں عورت درد کے ساتھ بچے جنے درد حمل کی بیماری میں گرفتار ہو گئی۔ خدا کی طرف سے بھی یہ تکلیف اس پر ٹھہر گئی۔ مٹی کی لعنت نے ماں کے پیٹ ہی سے نسل انسانی کو بیماریوں سے گرا لیا۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور گناہ کا حاصل دکھ اور پریشانیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ وہ مزدوری تھی جو آدم اور حوا کو گناہ کے نتیجے میں ملی۔ اب یوں ہے کہ جب تک یہ زمین قائم رہے گی انسان زمین پر گناہ کرتے رہیں گے، دردیں اور مشقتیں بھی قائم رہیں گی، لیکن آخرت میں یوں ہوگا کہ نئی زمین کے آنے پر یہ سب لعنتیں مٹ جائیں گی، جیسے مکاشفہ کی کتاب میں 21 باب 1 سے 4 آیت مقدسہ میں رقم ہے، نئی زمین نیا یروشلم کے حوالے سے۔ آدم شیطان کی مانند ہو گیا۔ ابلیس نے ہوا سے جھوٹ بولا کہ وہ پھل کھا کر تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے، مگر ہوا یہ کہ پھل کھانے کے بعد وہ خدا کی مانند تو نہ بن سکے، البتہ خدا کے قول کے مطابق وہ ضرور مر گئے، گناہ گار ہو کر شیطان کی مانند بن گئے، جیسا فرمایا گیا ہے، دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان کے لیے ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نافرمانی کر کے کوئی شخص خدا کی مانند نہیں بن سکتا، اس لیے یہاں ہمیں خدا سلوس نہیں لینا چاہیے، کیونکہ کوئی شخص نافرمانی کر کے نہ باپ کی مانند بن سکتا ہے، نہ بیٹے کی مانند، نہ روح القدس کی مانند۔
آپ سوچیں پھل کھانے کے بعد اگر آدم خدا کی مانند بن گیا تھا تو پھر ابلیس سچا ٹھہرا، مگر ابلیس سچا نہیں، لکھا ہے کہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ اس طرح یوحنا مقدس یوحنا 8 باب اس کی 34 سوری میں اس میں غلط ہوں، مقدس یوحنا 8 باب اس کی 44 آیت مقدسہ میں یہ مرقوم ہے کہ وہ جھوٹ ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹا ہے اور جھوٹوں کا باپ ہے۔ ہم میں سے ایک ہی مند ہو گیا سے مراد ہم میں سے ایک ہی مند ہو گیا سے مراد آسمانیوں کی جماعت میں سے ایک ہے۔ آسمانی جماعت کا ذکر جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے، یسایہ 14 باب اس کی 13 آیت میں لوسیفر اور اس کی جماعت کا ذکر کرتا ہے، یوں کرتا ہے، میں اپنے تخت کو ستاروں سے بھی اونچا کروں گا اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا۔ یہ اس کا غرور تھا، اس کو سوچ تھے، اس کی خیال تھے کہ میں اونچا ہو جاؤں گا، شمالی اطراف میں پہاڑوں پر بیٹھوں گا، میرا تخت خدا سے بھی اونچا ہوگا۔ یہ سارا اس کا غرور تھا، جو کہ ایک گناہ اس کے اندر، جو بدی اس کے اندر، جس نے اس کو خدا کے پاس رہنے سے بہت دور کر دیا، ایون کہ بدکار بنا دیا اور نیچے زمین پر گرا دیا، جیسے کہ ہم نے پہلے سٹارٹنگ میں پڑھا ہے۔ تو ہم میں سے ایک ہی ماند ہو گیا سے یہ مراد ہے۔ مقدس داؤد کے کتاب زبور میں اس کے 80 جب ہم پڑھتے ہیں 82 زبور مطلب 82 زبور اس کی پہلی آیت میں خدا کی جماعت کے بارے میں یوں لکھا ہے کہ خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے اور وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے۔ بس ہم میں سے ایک ہی مانند سے مراد یعنی لوسیفر کی مانند گناہ گار ہو گیا ہے۔ یاد رکھنا، یہ لازمی یاد رکھنا، گناہ کر کے انسان شیطان کی مانند ہی بنتا ہے، خدا کی مانند نہیں بن سکتا۔ اس کو ہم نے بہت ہی کلیئرلی یاد رکھنا ہے، کیونکہ گناہ کر کے کوئی بھی بشر خدا کی مانند تھوڑی ہو سکتا ہے۔ انسان میں گناہ کہاں رہتا ہے؟ گناہ تمام بدن میں جہاں جہاں جان موجود ہے وہاں رہتا ہے، جیسا کہ لکھا ہے کہ ہم جب رومیو کے خط جو پولس رسول نے رومیو کے خطوں میں لکھا ہے، اس کے جب ہم دیکھتے ہیں 7 باب اس کی 32 آیت میں یوں رقم ہے کہ مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے، جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے، جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ انسان میں گناہ کہاں رہتا ہے؟ دیکھیں پولس کس طرح کہتا ہے کہ جو میرے اعضاء میں موجود ہے، جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے۔ گناہ انسان کی خواہش کے اندر بستا ہے۔ یعقوب پہلا باب جب ہم پڑھتے ہیں اس کا 15ویں آیت مقدسہ میں خواہش حاملہ ہو کر گناہ جنتی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے آیت مقدسہ پڑھی تھی کہ خواہش حاملہ ہو کر گناہ جنتی ہے۔ گناہ دل اور دماغ میں رہتا ہے، جیسا کہ 33:1-15 میں ہم نے پہلے ہی پڑھا، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں اس کی آیت مقدسہ 15۔ آلودہ شخص کی عقل اور دل دونوں گناہ آلودہ ہے، اور گویا انسان کے بدن کے ہر حصہ میں گناہ موجود ہے، تاہم وہ مرکزی جگہ جہاں گناہ کا بسیرا ہے وہ آدمی کی گواہی یا کلمہ یا سوچ ہے۔ شروع میں خدا کی سوچ اور آدم کی سوچ ایک ہی تھی۔ خدا نے آدم کو کہا تھا کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے کھایا تو مرا۔ پہلے تو وہ کار بند رہا، مگر جب ابلیس نے آ کر یہ کہا کہ تم ممنوعہ پھل کھاؤ گے تو ہرگز نہیں مرو گے، تو اب آدم کی سوچ شیطان کی سوچ کے ساتھ ایک بن گئی۔ تب سے شیطان دن اور رات ناپاک خواہشوں اور برے خیالات انسان کے اندر جمع کرنے لگ گیا، اور یوں اس نے انسان کو گندگی کا ڈھیر بنا دیا۔ بس گناہ کی پسندیدہ رہائش گاہ انسان کی سوچیں ہیں۔ اب دیکھیں جو ہم نے سارا
پیچھے علم الغناء کے متعلق با تفصیل اور کلام مقدس کی روح سے کہ بائبل گناہ کے متعلق کیا فرماتی ہے اور یہ کیسے وجود رکھتا ہے، کیسے یہ اپنا گھر بناتا ہے انسان کے اندر، یہ ہم نے پڑھا، اور کیسے یہ انسان کو بغلاہٹ کا شکار بناتا ہے، گمراہ کرتا ہے، کیسے یہ جھوٹ بلواتا ہے، کیونکہ یہ شیطان ہے، ابلیس ہے، لوسیفر ہے۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ گناہ کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے، جو بہت ضروری ہے، جو ہر ایک فرد کے لیے، کہ گناہ کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے اور کوشش سے مٹایا جا سکتا ہے۔ کیا گناہ کوشش سے مٹایا جا سکتا ہے؟ نہیں، انسان اپنی کوشش سے اپنے اندر سے گناہ کو نہیں مٹا سکتا۔ بعض لوگ کوشش کرتے ہیں مٹانے کی لیکن نہیں مٹتا۔ بعض حالتوں میں گناہ کرنے سے باز تو رہ سکتا ہے، مگر گناہ جو بدن اور جان میں رچ بس گیا ہے، اس کو چھٹکارا اس کے بس کا روگ نہیں ہوتا، کیونکہ گناہ انسان کی سرشت کا حصہ بن چکا ہے۔ کیا گناہ شریعت سے مٹایا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک کویسچن ہے۔ شریعت سے بھی نہیں۔ شریعت میں قربانیوں کے ذریعے گناہ کا وقتی معافی تو مل سکتی ہے، مگر گناہ کا وہ وجود ختم کرنا شریعت کے بس میں نہیں، اس لیے کہ شریعت کمزور ہے۔ رومیوں کے خط میں 8 باب اس کی 3 آیت میں دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل شریعت کا سہارا لے کر چلنے کی کوشش کرتے آئے، انہوں نے بار بار وقتی معافی تو پائی مگر انہیں خلاصی نہ مل سکی۔ معافی تو پائی مگر انہیں گناہ سے خلاصی نہ مل سکی۔ عبرانیوں 10:2-4 میں لکھا ہے، کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا دل انہیں گنہگار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔